اچھا، آج ایک انفارمیٹو ٹاپک جس پر پہلے بھی ایک ویڈیو بن چکی ہے، اس کو دوبارہ تھوڑی سی کمی تھی پچھلی ویڈیو میں نے سوچا کہ اس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہاں بیان کر دیا جائے۔ اچھا، ایک میڈیکل کنڈیشن ہے مردانہ طاقت کے لیے یا جنسی کمزوری کے لیے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ عمر کے تقریباً 40 سال بعد ہمارے اندر ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں۔ اس ہارمون کی وجہ سے یہ پاور کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر جنسی کمزوری کی شکایت پیدا ہو جائے تو چند ہی غذائیں ہیں جو زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں، ان کے استعمال سے یہ آہستہ آہستہ بحال ہو جائے گی۔ اچھا، وہ کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے اس کی علامات اور وجوہات سن لیں بیان۔ اچھا، ان کی وجوہات میں سے ایک تو کثرت جمع، زیادہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک تو یہ وجہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایکسیسو ان سیکسول انٹرکورس، اس میں زیادتی کی وجہ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ میں ایج فیکٹر آ گیا۔ ایج فیکٹر میں 40 سال سے زیادہ قدرتی طور پر ہارمون کم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی اس کو بیماری نہیں کہتے، یہ نیچرلی طور پر تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے، پھر اس کو میڈیسن سے اور غذاؤں سے کنٹرول پورا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری وجوہات یہ ہے، اگر آپ کا رجحان ہر وقت گندے خیالوں میں رہتا ہے، غلط خیالات آتے رہتے ہیں یا غلط لٹریچر پڑھتے ہیں، غلط ویڈیوز بعض مرد دیکھتے ہیں، اس کی زیادتی کی وجہ سے بھی یہ بیماری بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی ریزن وہ یہ ہے کہ مثانے میں اندر جگر میں جیسے ہم بہت زیادہ کافی عرصے تک گرم چیزیں کھاتے ہیں تو جسم کے اندر ایک حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے کافی زیادہ، تو رات کو اکثر سوتے ہوئے کپڑے اگر خراب ہو جاتے ہیں تو ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ آپ کو نیچرلی طور پر ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دفعہ 2 دفعہ، لیکن یہ اکثر زیادتی ہے اس چیز کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پھر ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا یا کوالیفائڈ جو سیکسالوجسٹ ہے اس سے چیک کروانا پڑے گا۔ اچھا، میں یہ معلومات مفاد عامہ کے لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو کسی ٹوٹکے میں دیسی حکیم کے پاس یا کسی ہومیو کے پاس جانا بالکل ہی فضول ہے۔ اس کا آپ قدرتی طریقے سے آپ خود مینیج کر لیں گے۔ اس کی آپ دیسی دوائی کے چکر میں بالکل نہ پڑیں، وہ گردے خراب کر دیتی ہے۔ اچھا، پانچویں اہم وجہ جو مرد حضرات اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ماسٹربیشن اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ بھی ایک بہت ہی قبیح اور گندی عادت ہے۔ اس سے بھی مردانہ کمزوری اور یہ مسائل بڑھتے ہیں۔ تو باقی اس کے علاج کے بارے میں اگر کوئی مستند ڈاکٹر ہے تو اس سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اگر دوا اور غذا دونوں چیزیں اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کارگر ہوں گی، دوا بھی غذا بھی۔ غذا میں سے اگر موسم انار کا چل رہا ہے تو آپ ایک انار روزانہ کھائیں گے، اس سے جو ہمارا ہارمون ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون۔
ٹھیک ہے، اس میں نائٹرک ایسڈ ہوتا ہے، انار میں نائٹرک ایسڈ ہی اریکشن اور تناؤ پیدا کرنے میں کافی معاون ہوتا ہے۔ دوسرا، ایسی غذائیں جس میں زنک زیادہ ہوتی ہے یا وٹامن ای زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک تو ٹماٹر آ گیا ہے، ایک آدھ آپ روزانہ کی بیس پر ایک ٹماٹر سلاد میں لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، سب سے زیادہ مین سورس سپرم بنانے کا مین سورس جو ہے وہ ہے گوشت۔ گوشت میں صرف جو بیسٹ ہے وہ آپ بکرے کا گوشت ہو یا پھر کٹے کا ہو، زیادہ عمر کے بھینس کا گوشت نہ ہو، اپنی آنکھوں سے جو آپ کے سامنے بنے گوشت وہ فائدہ دے گا آپ کو۔ بہت ہی زیادہ عمر والے جانور کا گوشت، اس میں آپ کو صحیح فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ تو چکن اگر سستا آپ کو آسانی سے میسر ہو جاتا ہے، دیسی چکن، تو اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر افورڈنگ کی بات کی جاتی ہے تو پھر مٹن ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے، اگر ایزیلی مہیا ہوتا ہے، مل جاتا ہے تو پھر وہ بیسٹ ہے، اور کٹے کا گوشت وہ بھی بیسٹ ہے۔ اور باقی آپ سبزی کا استعمال بھی متوازن کریں گے۔ اگر موسم میں کیلا انار چل رہا ہے تو آپ 2 کیلے، اگر شوگر نہیں ہے تو وہ بھی کھائیں، اور اگر انار کی موسم ہے تو آپ 1 انار روزانہ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا، باقی سیب آپ صبح خالی پیٹ 1 سیب روزانہ کھائیں گے۔ غذاؤں میں 7 بادام روزانہ کے آپ اپنی غذا میں شامل کریں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں، آپ اگر میڈیکیشن میں جاتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ مفاد عامہ کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ لے سکتے ہیں تو 1 انجیکشن میتھیکوبال IM لگوائیں گے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ IV فائدہ نہیں دے گا۔ IV اگر لگوائیں گے تو یہ 7 ٹیکے یا 5 ٹیکے کا کورس آپ کر لیں، 1 روزانہ انٹر مسکولر لگوائیں گے، 1 دن کا آپ ناغہ کریں گے، پھر اگلے دن آپ ریپیٹ کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ باقی ملٹی وٹامن ملٹی نیشنل ٹیبلٹس میں سربیکس زی کا استعمال، یا اگر ملٹی فیکٹر مل جاتی ہے، یا نیوٹری فیکٹر ایک دوائی ہے اچھی کمپنی کی ہے، وہ بھی اگر وہ مل جاتی ہے تو وہ بھی 1 روزانہ آپ 1 ماہ تک کھا سکتے ہیں، یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر یہ بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ایویان 400 ملی گرام والا کیپسول 1 روزانہ وہ کھائیں آپ۔ تو آپ پھر اپنے جسم کو گرمی کی شدت سے اپنے جسم کو بچائیں، چائے سے، کافی سے، گرم چیزوں سے اجتناب کریں۔ آپ ٹھنڈے مشروبات، شربت بزوری پئیں۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ آئس کریم بھی کھا سکتے ہیں، شربت بزوری بھی پی سکتے ہیں۔ باقی بوتلوں سے آپ پرہیز کریں، تازہ فروٹ کھائیں۔ جو فروٹ میں نے ریکمینڈ کیے بتائے ہیں آپ کو، وہ دی بیسٹ ہیں، وہ آپ کھائیں، وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے۔ تو باقی اگر آپ کوئی دوسرے فروٹ کھانا چاہیں تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔